روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك حضرات لیسن نمبر 6 کا اب ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے. اس کے کانسیپٹس گنتی کے حوالے سے اور چند اور چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے, تو بالکل ڈائریکٹ لیسن پہ آئیں گے. سر جو بات پہلا جملہ پڑھی, الام the mother. متى رجعت من المدرسة يا بني؟ متى رجعت من المدرسة یا بني. جواب بس پڑھ دیں آپ. رجعت ویسے بائی دا وے کیا چیز ہے؟ رجعت یہ فعل ہے فاعل ہے, تا فاعل ہے. رجع فعل تا فاعل ہے. سعید رجعت قبل نصف ساعة. رجعت قبل نصف ساعت. جی کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ ہے. رجعت فعل تو فاعل, قبل ظرف نصفی مضاف ہے, اور پھر نصف ساعت مضاف ہے. یہ پھر مضاف مضاف الیہ ہیں. رجع فعل تو فاعل قبل ظرف نصف مضاف الیہ وہو مضاف اور ساعت مضاف الیہ. الام این اختک مریم اما رجعت ہاں, اما رجعت. این اختو کا, این ظرف خبر ہے, اختو مبتدا مضاف کا مضاف الیہ. مریمو کیا ہے؟ این اختو کا مریمو. ہم نے کہا این ظرف ہے اور یہ خبر کے طور پر آیا ہوا. اختو مبتدا ہے مضاف ہے, کا مضاف الیہ. واٹ از دس مریمو؟ مریمو کیا ہے؟ اختو مریمو. یہ اس کا بدل ہے, یہ اختو کا بدل ہے. این اختو کا مریمو, مریمو بدل ہے اختو کا. اما رجعت, حرف و استفہام ما نافیہ کا, ماضی کے ساتھ آتا ہے. رجعت فعل ماضی ہے, فاعل تنی تا تو تاؤ تانیسی کا ہے. فاعل کیا ہے؟ ہیا مستتر فاعل ہے, اور ہیا کی ضمیر اختوں کی طرف لوٹ رہی ہے, یعنی مریم کی طرف لوٹ رہی ہے. جواب پڑھ دیجیے آپ ہی. سعید لا ادری سعید لا ادری انا ما رأیتها. لا ادری, لا نافیہ کا ہے, اور ادری جو ہے یہ فعل مضارع ہے, ماضی ہے اس کا درا. درا سے مضارع بنتا ہے یدری, یدری سے ادری. ہم نے پڑھا تھا نا, یا اور حمزہ اور تا اور نون علامت مضارع. تو ادری بتا رہا ہے, یہ آپ بتا رہا ہے کہ میں فعل مضارع ہوں. اس میں انا فاعل ہے. لا ادری, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں معلوم. آپ کہنا یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے لا ادری. لا نافیہ کا ہے, اور ادری فعل مضارع ہے, اس میں انا فاعل, آئی ڈونٹ نو. آگے کیا ہے؟ ما رأیتها. انا ما رأیتها. I have not seen him. انا ما رأیتها. I did not see him. انا ما رأیت. انا کیا ہے؟ مبتدا, ما نافیہ کا, اور جملہ فعلیہ خبر ہے یہ نا. رأی فعل, تو فاعل, ہاں میں نے اس کو نہیں دیکھا. یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے انا ما رأیتها. نہیں, الام ماذا قرأت اليوم. ما استفہام کے لیے ہے, قرأ فعل ماضی کا, تا فاعل, اليوم ظرف. جواب پڑھیں آپ. سعید قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. قرأت اليوم درسا جديدا
فی الفقہ. قرأ کیا ہے؟ فعل تو فاعل فاعل. الیوم ظرف. درسن درسن مفعول مفعول به. جدیدن جدیدن اس کی نعت. فی الفقہ جار مجرور. تو قرأ کون سا فعل ہے؟ لازم متعدی؟ نہیں متعدی. متعدی ہے. قرأت الیوم آج ہم نے پڑھا درسن جدیدن ایک نیا سبق. فی الفقہ فقہ کا. آج ہم نے فقہ کا نیا لیسن پڑھا ہے. قرأت الیوم درسن جدیدن فی الفقہ. جبار صاحب. علم افہمتہ آپ فہمتا ہوں یعنی پڑھا تو ہے کچھ سمجھ بھی آئی. آپ فہمتا ہوں. استفہامیہ فہم فعل تا فاعل ہو مفعول به. ہو مفعول به. سعید نام رفع اثبات فہمت جیدا. فہمتہ جیدا. I understand it well. فہم فعل تو فاعل ہو مفعول به جیدا نعت. جیدا مفعول مطلق. جیدا مفعول مطلق. فہمہ کون سا فعل ہے سر؟ متعدی. متعدی فعل ہے. اس فہم سے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ذرا اس کو بھی نوٹ کر لیجیے. علامہ اقبال ظاہر ہماری فکری روشنی کا مینار ہے ہمارے لیے. وہ اپنے بارے میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں کالج میں پڑھتا تھا اور میری عادت تھی کہ میں روز فجر کے بعد کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرتا تھا. تو میرے والد صاحب کچھ دن مجھے دیکھتے رہے اور پھر ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میاں اقبال کیا پڑھ رہے ہو؟ تو مجھے ذرا تعجب بھی ہوا, غصہ بھی آیا کہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہوں پھر بھی پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہو. تو میں نے کہا کہ تلاوت کر رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں. تو کہنے کہ نہیں ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پڑھ تو رہے ہو, کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ بس ایسے ہی پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ تھوڑی بہت عربی جانتا ہوں تو کچھ سمجھ آ جاتی ہے. اس پر ایک والد صاحب نے کہا کہ اچھا چلو کبھی ہم تمہیں بتائیں گے کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ بھئی پڑھ تو میں رہا ہی ہوں, تو اب یہ مجھے کیا بتائیں گے کہ کیسے پڑھنا چاہیے. کہتے خیر پھر کئی مہینے گزر گئے بیچ میں. پھر ایک دن میں تلاوت کر رہا تھا تو آ کے بیٹھ گئے میرے پاس اور مجھے کہنے لگے کہ دیکھو یہ قرآن اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ سکتا جس پر یہ قرآن نازل نہیں ہوتا. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سمجھ میں آ سکتا ہے کیونکہ نازل تو یہ ان پر ہوا ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں. مختصر اب اس کو میں کلیہ جو بیان کروں وہ پورے الفاظ مجھے یاد نہیں. انہوں نے کہا کہ جو شخص جتنا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ڈھالتا چلا جائے گا, اپنے آپ کو رنگ محمدی میں رنگتا چلا جائے گا, اتنا یہ قرآن اس کی سمجھ میں آتا چلا جائے گا. یہ مطلب تھا میرا نزول قرآن سے. اس کے بعد شاید پھر یہ شعر اقبال نے کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو قرأ کرنا اور بات ہے اور فہمہ اور بات ہے. یعنی آپ نے ایک چیز پڑھ لی, ایک چیز آپ نے سمجھ بھی لی, ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ہمارا یہ جو سفر ہے الحمدللہ اب جو جاری ہے یہ اس تلاوت سے, نیری تلاوت سے اب فہم کی طرف کا ہے کہ ہم الفاظ الحمدللہ پڑھنے تو ہم پاکستانیوں کو آتے ہی ہیں, ہمیں سمجھنے بھی آ جائیں کہ یہ اس میں ان کے اندر ہے کیا. تو یہ ہے فہمتہ جیدا, آئی انڈرسٹینڈ اٹ ویل. اب جیسا الأمی کیوں الأم اما قرأت القرآن اليوم انالائز کریں نا. کیا ہے؟ حمزۃ الاستفہام ما نافیہ کا, قرأ فعل ماضی, تا فاعل, القرآن مفعول به, اليوم ظرف, ظرف, اليوم ظرف. قرأ کون سا فعل ہوا پھر؟ متعدی. جی جواب بھی آپ پڑھ دیں. اور ما آئے تو جواب ہمیشہ یس کہنا ہو تو بلا کی صورت میں آئے گا. تو بلا سعید بلا قرأت سورۃ
سورة الرحمن سورۃ الرحمن. سورة الرحمن وحفظتها. بس یہاں تک. بلا کیا ہے؟ حرف و اثبات ان میں آئے گا. یہ بھی قرأ کیا ہے؟ فعل ماضی. تو فاعل. سورۃ مفعول بہ وہو مضاف. رحمان مضاف الیہ. حافظ واو حرف عطف. حافظ فعل ماضی. تا تو فاعل. تو فاعل. ہا مفعول به. قرأ فعل ماضی، تو فاعل، سورۃ مفعول بہ وہو مضاف، الرحمانی مضاف الیہ، واو حرف عطف، حافظ فعل، تو فاعل، ہا مفعول بہ. اس نے کہا کہ وائی ناٹ قرأت سورۃ الرحمن، آئی ریڈ سورۃ الرحمن اینڈ آئی میمورائزڈ اٹ. میں نے صرف پڑھی ہی نہیں، میں نے اس کو یاد بھی کر لیا. اللہ کرے کہ ہم بھی سورۃ الرحمن کو کم سے کم یاد کر لیں. جی آگے. ففرح بالمدرس. جب ملا کر پڑھیں گے پھر پڑھیں گے بی المدرس. المدرس کثیرا. بس جملہ پہلے جہاں پورا ہو وہاں بریک لگایا کریں. ففرح بی، فا حرف عطف ہے. فرح کیا ہے؟ فعل ماضی متعدی نہیں ہے. لازم. ہاں. بی کیا ہے؟ جار مجرور. المدرس فاعل، المدرس فاعل، کثیراً مفعول مطلق ہے. ففرح بی المدرس کثیراً، اور ٹیچر مجھ سے بہت خوش ہوا. ففرح بی المدرس کثیراً. وقال اینڈ ہی سیڈ، قال کا فاعل ہوا. ہوا سے مراد کون ہے؟ المدرس. اس نے کہا، کیا کہا اس نے؟ انک احسن الطالب. انک احسن الطالب. ہاں طالبہ کیوں؟ سپرلیٹو جب آتی ہے تو بعد والا اسم مضاف الیہ بنتا، افعلوا کے وزن پر. طالبن فی الفصل. طالبن فی الفصل. کیا ہے؟ ان حرف توکید و نصب کا اسم ان منصوب، احسن اس کی خبر، وہو مضاف. طالب مضاف الیہ فی الفصل جار. ہاں اس نے کہا، ٹیچر نے کہا انک احسن طالب فی الفصل، یو آر دا بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا کلاس. محی الدین. الام ماشاء اللہ. زادک اللہ علما یا بنی. یا بنی، زادک اللہ علما یا بنی. زیادہ جو یہ کیا چیز ہے؟ یہ فعل ہے ماضی کا، اور ماضی ہے متعدی کا. اللہ علماً، کس چیز میں اللہ اضافہ کرے؟ تو کلیئرٹی چاہیے تھی نا. اس کلیئرٹی کے لیے جو اسم استعمال کیا جاتا ہے وہ واحد منصوب آتا ہے اور تمییز کہلاتا ہے. یعنی ہم یہ بھی کہتے ہیں زادک اللہ مالا، اللہ تمہارا مال بڑھائے. زادک اللہ سنن، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ فرمائے. زادہ فعل ماضی کا مفعول بہ، اللہ فاعل، علما مفعول تمییز ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اللہ اس کے علم میں اضافہ فرمائے. کیسے کہوں؟ زادہ اللہ علما، اللہ تم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. یہ دعا میں دے کے بھیجتا ہوں آپ کو تقریباً ہر سیشن میں. تو کیسے کہوں؟ آپ ہی مجھے دے دیں. آپ نے مجھے دے دی زادک اللہ علما. میں اب آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ اللہ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے. کیسے کہوں؟ کم اللہ، زادہ کم اللہ، اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. ناللہ، زادہ ناللہ، اللہ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. یہ دعا ہے بڑی خوبصورت. اسی طریقے سے اللہ تمہیں شفا دے.
تو آپ کہیں گے شفاک اللہ، شفاک اللہ، شفا فعل کا مفعول بہ، اللہ فاعل اس کا. ذالک اللہ میں یہ فائل بعد میں مفعول بھی ایکسیپشن کیسے دینی آ سکتے کوئی آ سکتے. پروناؤن ہے نا، پروناؤن نے تو پھر فعل کے ساتھ جڑ کے ہی آنا ہے، پروناؤن تو فعل سے علیحدہ ہو ہی نہیں سکتا نا. جی نیکسٹ حزب اللہ. سعید غسلتی قمصانی یا امی. یا امی، اغسلتی کمسانی یا امی. حرف استفہام، غسل فعل تی فاعل، کمسان مفعول بھی وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ. یا حرف ندا، ام اسم المنادى منصوب وہو مضاف، یا متکلم مضاف الیہ. پوچھ رہا ہے کہ او مدر، اے میری اماں، کیا تو نے میری قمیض دھو دی؟ غسلتی میں تی فاعل ہے اس کا نا. جواب پڑھیں. الام نعم غسلتها وکویتها. غسلتها وکویتها. غسل کیا ہے؟ غسل فعل، تو فاعل، اور ہا پھر کوئی فعل، تو فاعل، ہا مفعول. اس نے کہا میں نے اس کو دھو دیا اور میں نے اس کو استری بھی کر دی، پریس کر دیا. کوا یکوی استری کرنے کو، پریس کرنے کو کہتے ہیں. خذ هذا القمیص. خذ هذا القمیص، خذ فعل و امر ہے، ٹیک. ہاذا، ہاذا کیا ہے؟ ہاذا کیا ہے؟ اسم اشارہ. اسم اشارہ تو ہے ہی ہے. یہ اسم اشارہ یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ فعل کے بعد آ رہا ہے ابھی. خذ ہاذا، خذ فاعل تو آپ ہے نا، انت. ہاذا کیا ہوگا؟ مفعول بھی. القمیصہ اس کا بدل ہے، القمیصہ اس کا بدل ہے. جی ٹیک دس شرٹ، اس نے کہا ٹیک دس شرٹ، یہ کہنا ہوتا آپ کہیں گے خذ ھذا القمیصہ. جبار صاحب. سعید ہاتی ذاکا یا امی. ہاتی ذاکا، یاد ہے نا ہم نے کہا تھا ہاتی جو ہے یہ امر کے طور پر آتا ہے. اگر مخاطب واحد مذکر ہو یعنی انت ہو پھر یہ یوں آئے گا ہاتی، اس میں انت فاعل ہے، اور انتی فاعل ہوگا تو پھر یہ یوں آئے گا. اور یہ دونوں برنگ کے معنی میں آتے ہیں. اس نے کہا خذ ہاذا، اس نے کہا ہاتی ذاکا، برنگ دیٹ ون. ہاں ہاتی امر، انتی فاعل، ذاکا مفعول بھی. ذاکا مینز ذالکا، دیٹ کے معنی میں. ذاکا اجمل من ھذا. ذاکا اجمل من ھذا. ذاکا کیا ہے؟ مبتدا، اجمل خبر، من ھذا جار مجرور. اجمل من کمپیریٹیو ہے نا، یعنی یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. ہاں اب دیکھیے ذرا فعل مضارع ہماری زندگی میں داخل ہو گئے، لہذا لیٹس نہیں اتنی جلدی سلام نہ کریں، پہلے اس فعل کو ذرا سیلیبریٹ کر لیں تھوڑا سا. مریم انٹرز مضارع ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ علامت مضارع کھڑی ہوئی ہے، تا جو ہے علامت مضارع ہے. یہ کہاں سے بنا ہوا فعل؟ دخل یدخلو. ذرا پہلے دخلہ کو کھولتے ہیں پھر یدخلو کو کھولیں گے. دخل، دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلنا، دخلتا، دخلتما، دخلتم،
دخلتی، دخلتما، دخلتن، دخلتو، دخلنا. اب یدخلو کو کھولتے ہیں. یدخلو، یدخلانی، یدخلون. یدخلو کا مطلب کیا ہوگا؟ ہی انٹرس. یدخلانی بوتھ دے انٹر. یدخلون دے آل انٹر. تدخلو شی انٹرس. تدخلو، تدخلانی، یدخلنا. یدخلنا. تدخلو، تدخلانی، یدخلنا. تدخلو، تدخلانی، تدخلون. تدخلون. تدخلین، تدخلانی، تدخلنا. ادخلو، ندخلو. اچھا نوٹ کریں، فعل مضارع میں بیسیکلی 3 گروپ بنتے ہیں. ایک گروپ کیا ہے؟ جیسے بھی ہم نے کہا یدخلو ہے نا، یدخلو، تدخلو، تدخلو، ادخلو، ندخلو. یہ گروپ نمبر 1 ہے. سمجھنا ہے اس کو ہم اپنی آسانی کے لیے یاد کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں 5 in your pocket. یعنی یہ تو آپ کی جیب میں ہر وقت پڑے ہوئے ہیں. جس وقت بھی کوئی بھی فعل مضارع آپ کے سامنے آپ فٹ کہیں، یکتبو، تکتبو، تکتبو، اکتبو، نکتبو. یخرجو، یخرجو، تخرجو، تخرجو، اخرجو، نخرجو. یدخلو، تدخلو، تدخلو، ادخلو، ندخلو. تیسرا گروپ جو ہے وہ ہے یدخلن اور تدخلن. یہ دونوں گروپ، یہ گروپ جو ہے گروپ نمبر 3 ہے. یہ مبنی ہے نا، یہ اسی طرح رہنے ہیں. 2 گروپ ہم نے کر لیے ہیں، یدخلو، تدخلو، تدخلو، ادخلو، ندخلو. ایک دفعہ کہہ دیں. گروپ 3 کیا ہے؟ یدخلنا، تدخلنا. ٹھیک. اب باقی جو رہ گئے 5 یہ اور 2 یہ 7 رہ گئے نا، باقی ٹوٹل 14 ہوتے ہیں. یدخلانی، یدخلون. تدخلانی، تدخلانی، تدخلون. اور یہاں ایک آئے گا تدخلین، تدخلانی. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 اور 7 وہ 7 یہ 14 پورے ہو گئے. ان میں سے اگر آپ نوٹ کریں تو یہ تین بیسیکلی ایک ہی ہے، تدخلانے، تدخلانے، تدخلانے. تو اس کو اگر ہم ایک کاؤنٹ کریں، یہ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4 اور یہ 5. بیسیکلی یہ ٹوٹل یہ بھی ایک لحاظ سے 5 یہ 3 کو ایک کاؤنٹ کریں تو 5 یہ اور 2 یہ ہیں. یہ 5 in your pocket کے نام سے ہیں. یہ 5 وہ ہیں جس میں مرفوع کی نشانی نون ہے. گویا جب نون نہیں رہے گا پھر یہ یا منصوب ہو چکا ہوگا یا یہ مجزوم ہو چکا ہوگا. اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نون آتا ہے، نون جاتا ہے. یعنی یہ فعل مضارع وہ جہاں کبھی نون آئے گا کبھی نون چلا جائے گا.
اور یہ مبنی ہے، لہذا یہاں جو بھی صورت ہو، چاہے یہ مرفوع ہو، منصوب ہو، مجزوم ہو، یہ نون کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو 3 گروپس ہیں، یدخلو، تدخلو، تدخلو، ادخلو، ندخلو، یہ پراپر ضمہ سائن کے ساتھ آپ کو مرفوع نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو 5 ہیں، جو گروپ نمبر 2 ہے ہمارا، اب میں گروپ 2 کو ذرا یہاں علیحدہ سے لے سکتا ہوں۔ یدخلانی، یدخلون، تدخلانی، تدخلون، تدخلین۔ یہ جو 5 ہیں، اس کو ویسے افعال الخمساتی کہتے ہیں۔ یہ 5 فعل وہ ہیں جو نون کی وجہ سے مرفوع ہوتے ہیں اور نون کے ڈراپ ہونے سے یا منصوب ہو جاتے ہیں یا مجزوم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کل ایک فعل تھا نا، جب سورہ یوسف میں نے لکھی تھی تو وہاں ایک جملہ میں نے لکھا تھا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو اصل میں یہ کاد یکیدو تھا نا، تو یکیدون تھا یہ اصل میں۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس سے پیچھے ان جو ہے یہ چھپا ہوا ہے۔ یہ ان کیا کرتا ہے؟ یہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے، یعنی یہ ان جو ہے یہ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے۔ گویا یہ فعل اصل میں کیا تھا؟ اصل میں یہ فعل تھا یکیدون۔ یکیدون دیکھیں کہاں پہ آ رہا ہے؟ یدخلون، اس جگہ پر یکیدون تھا، جب ان آیا تو اس نے اب اس کو منصوب کرنا تھا۔ منصوب جب یہ ہوا تو یہ نون جو تھا اس کا وہ ڈراپ ہو گیا، تو یکیدو رہ گیا۔ یہی ہم نے کہا تھا، نون آتا ہے نون جاتا ہے، تو یہاں نون چلا گیا ان آنے کی وجہ سے۔ تو فعل مضارع میں 3 گروپس ہیں بیسیکلی۔ نمبر 1 5 ان یور پاکٹ، فعل دخل یدخلو، یدخلو، تدخلو، تدخلو، ادخلو، ندخلو۔ کہیں ذرا، ندخلو۔ تیسرا گروپ پہلے کہہ لیں، یدخلنا، تدخلنا، نون آتا ہے نون جاتا والے میں، یدخلانی، یدخلون، تدخلانی، تدخلون، اور تدخلین۔ 5 سمپل، جس طرح بھی آپ کو یاد رکھنے میں سہولت ہو، جیسے میں نے پہلے پورا لکھا تھا اس طرح یاد کرنا چاہیں اس طرح یاد کر لیں، اس طرح گروپس میں یاد کرنا چاہیں تو اس میں ایک سہولت یہ ہے کہ اس میں مرفوع اور کی علامات ڈھونڈنی آسان ہے، منصوب بنانا آسان ہے، مجزوم بنانا آسان ہے، جیسے بھی آپ کو سہولت ہو۔ جملہ تھا تدخلو مریم، تو تدخلو جو ہے فعل مضارع ہے، اور دیکھیے یہ فعل مضارع کہاں آ رہا ہے؟ یدخلو، تدخلو، تدخلو، ادخلو، ندخلو، یہ دوسرے والا ہے، کیونکہ اس کے بعد مریم ہیا کی جگہ پہ مریم آ گیا نا، گویا یہ فعل مضارع مرفوع ہے اور چوتھے نمبر والا ہے یہاں پہ، واحد مؤنث غائب والا، اس لیے واحد مؤنث غائب اس کا فاعل بن کر آ گئی۔ اور فعل مضارع جو ہے ہماری زبان میں تو ماضی، حال اور مستقبل 3 چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن عربی میں حال کے لیے کچھ الگ نہیں ہے، اور یہ بڑی لاجیکل ہے کہ حال کس کو آپ کہیں گے؟ جو باتیں ہم کر چکے وہ ماضی ہیں، جو ابھی کی نہیں وہ مستقبل ہے۔ تو اب حال کس چیز کو کہیں گے؟ حال کو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے انہوں نے 2 ہی فعل رکھے ہوئے ہیں، ماضی اور مضارع۔ البتہ آگے تھوڑی سی اس کی پہچان کے لیے کچھ الگ انہوں نے کر دیا،
تو سمپل تدخلو میں نے حال میں ترجمہ، مریم انٹرز، مریم داخل ہوئی، کلاس چل رہی تھی اسی دوران وہ داخل ہو گئی. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله